بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92 اور 93 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو نازل فرما کر ہمیشہ کے لیے ان کو حرام قرار دے دیا اور ان کی ممانعت فرما دی۔ اب جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام معاملات میں جائز اور ناجائز ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہو جائز نہیں کر سکتے اور جس چیز کو چاہو ناجائز نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو جائز کہیں وہ جائز ہے اور جس چیز کو ناجائز کہیں وہ ناجائز ہے۔ اسی کو فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بات کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس طریقے سے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بتوں کے آگے ماتھا ٹیکنا حرام ہے، اور فال نکالنا یہ بھی شیطانی عمل ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ہو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا وَاحْذَرُوا، اور احتیاط سے کام لو، پرہیز کرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پرہیز کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ مومن کی شان کی طرف اشارہ کر دیا کہ مومن کا کام گناہ کرنا نہیں ہے، مومن کا اصل کام گناہ کرنا نہیں ہے، مگر پھر بھی انسان ہونے کے پیش نظر اور بشریت کی کمزوری کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اس سے کبھی تقصیرات سرزد ہو جائیں اور غلطی وجود میں آ جائے، لہذا پھر اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ یعنی اللہ نے اگرچہ انسان میں بھلائی اور برائی، خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا کہ انسان کے علاوہ جو مومن ہے وہ انسان سے بڑھ کر ہے۔ ایک ہے انسان نارمل، ایک ہے مومن مسلمان جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی شان بڑی ہوئی ہے، تو اس کا کام گناہ کرنے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بشری تقاضے کی بنیاد پر اگر اس سے گناہ وجود میں آتے ہیں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ پھر اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو ماننا یہ تمہارے ہی نفع و نقصان کے لیے، اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت میں تمہارا ہی نفع و نقصان وابستہ ہے۔ اگر تم کرو گے تو بہت اچھا، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور یہ بات کان کھول کر کے سن لو، اگر تم اعراض کرو گے، باز نہیں آؤ گے اور عمل نہیں کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف بات کو پہنچانا ہے، ہمارے رسول کے ذمے تو بات کو صاف طور پر پہنچانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں آیت نمبر 92 جو میں نے پیش کی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول کی اطاعت کرو، واحذروا اور پرہیز کرو، فإن تولیتم اور اگر نہیں باز آؤ گے، فاعلموا خوب جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین ہمارے رسول کے ذمے تو صرف بات کا پہنچانا ہے واضح طور پر۔ اب اس میں اللہ کے رسول کو الگ سے علیحدہ عرض کر کے اور علیحدہ رسول کا نام لے کر کیا مقصد ہے کہنے کا؟ واطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہاں کہا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ رسول کو الگ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت مستقل فرض ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت بھی مستقل فرض ہے۔ اور اسوہ حسنہ اسوہ رسول کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے ہم اللہ کی اہمیت سمجھتے ہیں، اس طریقے سے رسول کے طریقے کی اہمیت سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ کا قرآن حکم الہی ہے، تو نبی کی ذات اور نبی کی زندگی حکم الہی کی بہترین تعمیل اور تفسیر ہے۔ کسی کو اگر دیکھنا ہو کہ قرآن چلتا پھرتا، وہ حضور کو دیکھ لے، چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھ لے۔ اسی کو کسی کہنے والے نے کہا ہے، عائشہ سے یہ کسی شخص نے پوچھا آ کر، آپ کیسے تھے بتا دیں یہ کرم فرما کر، بولی سائل کی صدا آپ بس اتنی سن کر، وہ تو آئے ہی تھے قرآن مجسم بن کر، آئے نہ تھے وہ زمانے کے لیے سر تا سر، پڑھ کے دیکھا نہیں قرآن کے خدا کیا بولے، ورفعنا لک ذکرک میرا مولا بولے۔ یعنی اگر پیکر کی شکل میں، جسم کی شکل میں مجسم قرآن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نبی کی زندگی کو دیکھ لیں، چلتا پھرتا قرآن۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن ہے، جو قرآن ہے وہی آپ کے اخلاق ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صرف ڈاکیے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف نہیں لائے، پوسٹ مین کی حیثیت سے تشریف نہیں لائے، قاصد کی حیثیت سے تشریف نہیں لائے کہ ان کو یہ سمجھ لیا جائے کہ بس ان کی حیثیت صرف پیغام پہنچانے والے کی ہے، نہیں، بلکہ پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہر ایک حکم پر صحیح معنی میں عمل کر کے بھی دکھایا ہے اللہ کے نبی نے۔ پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہر ایک بات پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے یہ آیت نمبر 93 ہے سورۃ المائدہ کی، بس یہ آخری آیت ہے۔ جب شراب حرام کر دی گئی، کب؟ فتح مکہ کے موقع پر، یوں سمجھیے کہ سن 8 ہجری میں جب شراب حرام ہو گئی۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو 8 ہجری سے پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، جس میں کہ جنگ احد، جنگ بدر، اور جو لوگ اپنی طبعی موت انتقال کر گئے صحابہ کرام میں سے، تو کچھ منافقین اور یہود نے ان کو طعنہ زنی کی کہ بھئی شراب تو اب حرام ہوئی ہے، اب سے پہلے جو لوگ گزر گئے اور وہ شراب پیتے تھے، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی، ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو شیطانی کام کر کے دنیا سے چلے گئے، یعنی ان کے ذہن کو گھمانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرما دی، فوراً کہا کہ جو لوگ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے گزر چکے ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، چاہے وہ جوا کھیلتے تھے، چاہے شراب پیتے تھے، چاہے فال نکالتے تھے، لیکن اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے سب کچھ معاف ہے۔ جیسا کہ ایک قاعدہ ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک آدمی 90 سال کا ہے اور اس نے پوری زندگی بتوں کے آگے اپنا ماتھا رگڑ کر گزاری ہے،
پوری زندگی اس نے شرک اور کفر کیا ہے، لیکن جیسے ہی 91 اس کی ایج ہوتی ہے اور 91 سال کی عمر میں وہ داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت دیتے ہیں اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو جاتا ہے، اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب 90 سال جو اس نے کفر و شرک میں گزارے ہیں، سب اللہ کی طرف سے معاف، سب اللہ کی طرف سے۔ اسی کو کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے وہ اپنے سے پہلے ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ان کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے سارے گناہوں کو۔ اسی طریقے سے جب کوئی چیز حرام نہیں ہے اور وہ اس کو پیے ہوئے انتقال کر گئے، جنگ احد میں، جنگ بدر میں بہت سارے صحابہ شریک ہوئے، ان کے پیٹ میں شراب تھی جو اس وقت تک وہ حرام نہیں تھی، لہذا کہہ دیا گیا کہ ان پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی داروگیر نہیں، ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ بالکل بھی کسی کے ذہن میں شک و شبہ پیدا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ شراب پینے کی حالت میں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے گزر چکے وہ نیک ہیں اور اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر ان کی فضیلت بتانا مقصود ہے کہ تم ان کو کم نظر سے مت دیکھو، وہ فضیلت والے ہیں، جس طریقے سے یہ صحابہ ہیں وہ بھی صحابہ کرام۔ اسی طریقے سے اس کی بات یوں بھی سمجھ میں آئے گی آپ کو ایک مثال سے۔ ذخیرہ احادیث میں جب آپ دیکھیں گے قبلہ چینج کرنے کا مسئلہ ہوا، پہلے نماز پڑھتے تھے کہاں؟ کعبۃ اللہ کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جب کسی کا مرید ہو جائے، ایک طرح سے چاہنے والا ہو جائے، دوسری طرف مڑتے ہوئے اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ایک بڑا حکم تھا کہ جس کعبے سے وہ محبت کرتے تھے اس کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ تعالی نے فرما دیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے جو کعبے کو چینج کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے، قبلہ چینج کرنے کا جو مقصد ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون محمد کے ساتھ رہتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جاتا ہے، واپس پھر جاتا ہے۔ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے بات ماننے والے آدمی کتنے ہیں، بس۔ اب جب لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہی سوال کیا گیا کہ جو لوگ گزر چکے ان کا کیا ہوگا؟ یہی جواب یہاں پر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ جو حکم جب نازل ہوا تبھی تک ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل سیم معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، اب تک جن لوگوں نے شراب پی ہے تو ان سے کوئی مواخذہ اور ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ اور صرف یہی نہیں کہ صرف جو لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، جو زندہ ہیں اب تک بھی، یعنی 8 ہجری میں مثال کے طور پر شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر، تو جب یعنی حرمت نازل ہوئی اب بھی بہت سارے لوگ زندہ ہیں، پہلے انہوں نے بھی شراب پی ہوں گی، تو کہا ان سے بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، اب اس کے بعد جو پیے گا اس سے پکڑ ہوگی۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو جو کچھ وہ پہلے کھا پی چکے ہیں اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگار ہو گئے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگے، پھر وہ ممنوعات سے یعنی منع کردہ چیزوں سے بچے ڈرے اور ایمان پر قائم رہے، پھر وہ اور پرہیزگار نیک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ لہذا یہ کہہ دینا اور شک و شبہات میں پڑھنا یہ بالکل بھی اس میں گنجائش نہیں ہے۔
یوں سمجھنا کہ بھئی وہ تو شراب پیتے تھے صحابہ، آ جاتی ہے انسان کے ذہن میں بات۔ وہ صحابہ جب تک حکم نازل نہیں ہوا اس سے پہلے وہ جائز چیز ہے، جب حکم نازل ہو گیا تو اب وہ ناجائز چیز ہے۔ بس یہی آج کا درس ہے۔ حق تعالی ہمیں بھی ہر حال میں اپنے احکام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔